کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو جو کچھ عرصے سے ایک خاص قسم کی پالیسی فالو کر رہے ہیں، جس کے انڈر انہوں نے مڈل ایسٹ کے بہت سارے کنٹریز اور ایران پر اٹیک کیا ہے، اس کے پیچھے ان کے کچھ ریلیجس کانسیپٹس ہیں، جیسے کہ سولومنس ٹیمپل، آرک آف کووننٹ اور ریڈ ہائفر۔ آج ہم ان ریلیجس کانسیپٹس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں مسٹر نیتن یاہو اور جوئش کمیونٹی پوری دنیا کو اس جنگ میں جھونکنے پر آمادہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لائک مسلمز، جو جیوز ہیں ان کا بھی کانسیپٹ ہے، دے آر آلسو ویٹنگ فار اے مسایہ۔ جس طرح مسلمانوں میں کانسیپٹ ہے امام مہدی کا کہ امام مہدی آئیں گے، اسی طرح جیوز میں بھی کانسیپٹ ہے کہ ایک دن ایک مسایہ جو ہیں وہ آئیں گے اور آ کے ان کی تمام مسائل کا حل کریں گے، اور جو جیوز کا جو ریلیجن ہے اس کو پوری دنیا میں اسٹیبلش کریں گے، اور آ کر جو تھرڈ جو ٹیمپل آف سولومن ہے، یعنی جو تیسرا ہیکل سلیمانی جو ہے اس کو وہ تعمیر کریں گے۔ ہیکل سلیمانی جو ہے یہ عبادت خانہ ہے جس کا آغاز حضرت داؤد نے کیا تھا اور اس کو کمپلیٹ پھر حضرت سلمان نے کیا، اور وہ فرسٹ ٹیمپل آف سولومن اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک جو بیبلون ہے ان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اٹیک کر ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا اس وقت۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ بنایا گیا۔ اب جیوز جو ہیں وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب دنیا سمجھ لیں کہ اپنی آخری حد پہ پہنچے گی تو اس سے پہلے وہ مسایہ آئیں گے، اور مسایہ آ کے تھرڈ ٹیمپل آف سولومن یعنی تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ تو پہلا کانسیپٹ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیوز لائک مسلمز آر آلسو ویٹنگ فار اے مسایہ ہو ول کم اینڈ کنسٹرکٹ دی تھرڈ جو ہے نا وہ ٹیمپل آف سولومن۔ دوسرا جو کانسیپٹ ہے جیوز میں وہ ہے آرک آف کووننٹ کا، یعنی تبوت سکینہ کا۔ اب تبوت سکینہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی توریت کے مطابق بھی، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرآن مجید کا جو دوسرا سپارہ ہے اس کی جو آیت نمبر 248 ہے، اس میں بھی تبوت سکینہ کا اسی طرح ذکر بھی ہے۔ جیوز کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو یہ تبوت سکینہ ہے بیسیکلی، اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو جو سنائے ڈیزرٹ ہے یا جو کوہ سینا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ایک تبوت یعنی کہ ایک باکس بیسیکلی وہ بنایا جائے، جس میں پھر جو ریلیجس جو اشیاء ہیں پروفٹس کے متعلق، حضرت موسیٰ کی عصا جیسے ہے، اور حضرت ہارون کا لبادہ اور من و سلوہ میں سے کچھ چیزیں، اور اس طرح بہت سارے ریلیجس ریلکس جو ہیں وہ اس میں رکھے جائیں ان کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے پھر وہ بنوایا، بیسیکلی وہ جو تبوت سکینہ ہے جو باکس بنوایا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی لکڑی اس سے بنوایا گیا، اور اس کے اوپر پھر گولڈ کا پیور گولڈ کا اس کے اوپر کام کیا گیا، اور اس طرح ایک باکس تیار ہوا۔ اور یہ جو باکس ہے اس کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ پھر یہ جو جیوز تھے ان کے مختلف قبائل کے پاس یہ باکس جو ہے وہ ٹریول کرتا رہا، اور جنگوں میں اس باکس کو اپنے ساتھ رکھا جاتا تھا برکت کے لیے، اور پھر جیوز جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ جب وہ جو آرک آف کووننٹ ہے یعنی وہ جو تبوت سکینہ ہے اگر ان کے پاس ہوگا تو ان کو ہمیشہ فتوحات ملتی رہیں اس باکس کی وجہ سے۔ لیکن پھر ایک اگر ہم قرآن کا ذکر کریں اور اسلامک جو تھیولوجی ہے اس میں اس کا کانسیپٹ کا ذکر کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیوز جو تھے یا یہودی جو تھے ان کے اعمال کی وجہ سے وہ جو باکس تھا وہ ان سے چھن گیا یا غائب ہو گیا۔ ریلیجس ہسٹری کے مطابق جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت شموئیل نے جب حضرت طالوت کو جیوز کے کہنے پر بادشاہ مقرر کیا تو جو جیوز تھے انہوں نے اس پر کچھ شک کا اظہار کیا کہ شاید یہ بادشاہ جو بنائے گئے ہیں وہ اس سٹیٹس کو کوالیفائی نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ثبوت کے طور پر فرشتوں کے ذریعے سے وہ جو آرک آف کووننٹ ہے یعنی تبوت سکینہ جو ہے اس کو شفٹ کیا بیسیکلی حضرت طالوت کے پاس۔ تو حضرت طالوت کے پاس جب وہ تبوت سکینہ آ گیا تو پھر جو اس وقت کے جیوز تھے ان کو یہ یقین آ گیا کہ واقعی
یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ جو ہیں وہ ہم پہ مقرر کیے گئے ہیں. اور اس بات کا ذکر ان ایز مینی ورڈز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بیبلونین عراق کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. اس نے پھر جب اسرائیل پر اٹیک کیا تو اس نے جو ٹیمپل آف سولومن ہے اس کو تباہ کر دیا. یعنی اس وقت کے جو عبادت خانہ تھا، جو اس وقت کا وہ جو عمارت تھی، اس کو تباہ کر دیا. تو اس کے بعد وہ جو یہ آرک آف کووننٹ ہے یعنی تابوت سکینہ جو ہے وہ اس کے بعد غائب ہو گئے. اور آج تک اس کو اس تابوت کو، اس ریلیجس ریلک کو ڈھونڈا جا رہا ہے، جبکہ اس کا اس وقت ہسٹوریکلی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ وہ پھر وہ جو آرک تھی، جو وہ جو تابوت تھا، وہ جو باکس تھا، وہ کہاں چلا گیا. اور جیوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی اس کی تلاش کر رہے ہیں. تیسرا جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس بارے میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ریڈ ہائفر کا کانسیپٹ. اب ریڈ ہائفر کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہودیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک خاص قسم کی گائے جو بھورے رنگ کی ہے یا ریڈ کلر کی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی قربانی جو ہے اس کو بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے یہودیت میں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مرے ہوئے آدمی کو کوئی ہاتھ لگا لے تو اس کا جسم جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اور اس کے جسم کی ناپاکی دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو ریڈ ہائفر ہے یعنی سرخ رنگ کی گائے، خاص قسم کی گائے، اس کے جو جسم کا جو صفوف ہوتا ہے اگر وہ پانی میں ڈال کر اس پر چھڑکا جائے تو پھر وہ انسان کا جسم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. ریلیجس ہسٹری کے مطابق، یہودیت کی ریلیجس ہسٹری کے مطابق، جو ٹیمپل آف سولومن جو ہے، جو ایک عبادت خانہ تھا بیسیکلی، جو حضرت داؤد نے شروع کیا تھا اور پھر حضرت سلمان نے اس کو بنایا، اس میں عبادت شروع کرنے سے پہلے ریڈ ہائفر کی قربانی کی جاتی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج تک ٹوٹل 9 جو ہیں وہ اس قسم کی گائے جو ہے، سرخ گائے، ان کی قربانی یہودیت میں کی جا چکی ہے. جبکہ یہودیوں کا کانسیپٹ یہ ہے، جس کا ایکسپوننٹ پہلے یا جس کا بہت ہسٹری میں اظہار کیا، وہ ایک اسکالر ہیں، یہودیوں کے اسکالر ہیں، جو میرا خیال ہے کوئی 12ویں صدی میں یا اس کے قریب کہیں تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ جی ٹوٹل جو ہے قیامت آنے تک، یعنی دنیا کے ختم ہونے تک یا مسیح کے آنے سے پہلے تک، ٹوٹل 10 جو ہیں ایسی سرخ گائے جو ہیں ان کی قربانی کی جائے گی، جبکہ 9 کی قربانی کی جا چکی ہے. یہ وہ بیسک 2-3 کانسیپٹس ہیں جو اس وقت بیسز ہیں اسرائیل کے اور نیتن یاہو صاحب کے اس پالیسی کی جو وہ فالو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے جنگ جو ہے، سمجھ لیں ایک لارجر اسرائیل کا کانسیپٹ کہہ لیں یا اس جنگ کا کانسیپٹ کہہ لیں، اس کو لے کر وہ چل رہے ہیں. ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ اسرائیل کی جو کرنٹ پالیسی ہے اس سے کس طرح کنیکٹڈ ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جوئش کمیونٹی کے جو لیڈنگ جو لوگ ہیں، اور اس میں نیتن یاہو صاحب بھی شامل ہیں، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جتنے بھی سائنس تھے مسیح کے آنے کے وہ سارے پورے ہو چکے ہیں. یعنی کہ وہ یہ اب سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو حضرت ابراہیم نے جو وعدہ کیا تھا جیوز کے ساتھ کہ جو فرات سے، یوفریٹس سے لے کر جو نائل تک جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری کی ساری جیوز کو دے دی جائے گی، اس وعدے کو پورا ہونے کا، بیسیکلی اس وعدے کو پورا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایفرٹ اب جیوز کے لیے ضروری ہے اور اسٹیٹ آف اسرائیل کے ضروری ہے کہ وہ اپنی پالیسیز اس طرح مرتب کریں کہ گریٹر اسرائیل کے لیے اور اس ساری لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی وہ کر سکیں ان کو کرنا چاہیے. یہ پہلی بات ہے جس کی وجہ سے وہ یہ پالیسیز فالو کر رہے ہیں. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں کچھ تھوڑی بہت کانسپریسی تھیوری بھی آ جاتی ہے کہ شاید انہوں نے وہ ایک پوری دنیا میں اس وقت ڈھونڈنا شروع کیا ہوا ہے کہ وہ جو ریڈ ہائفر ہے اس کو ڈھونڈا جائے اور اس کی قربانی کی جائے، تاکہ وہ جو آخری سائن ہے اس کو بھی پورا کیا جائے. اور اس کو پورا کرنے سے ان کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو جیوز کی وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے گی جیوز کی، اس کو پورا کرنے میں وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی پھر اس قربانی کے ساتھ
دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ پورا ہو جائے گا تو پھر جو آرک آف کووننٹ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے جوز کو مل جائے گا، اور اس کی برکتوں سے پھر جو ہے وہ مسیح وہ اپیئر ہو جائیں گے، اور مسیح پھر آ کر تھرڈ ٹیمپل آف سولومن جو کہ آخری عبادت گاہ ہوگی دنیا کی، اس کو تعمیر کیا جائے گا، اور اس طرح پھر جوز کا غلبہ پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کانسپیریسی تھیوری کے اندر ہی کہ سائنس نے جتنی ترقی کر لی ہے اور جوز اور اسرائیل انہوں نے ٹیکنالوجیکلی جتنا ڈیولپ کر لیا اپنے آپ کو، اس کے بھی بہت چانسز ہیں کہ شاید ان کو کہیں نہ کہیں سے وہ جو آرک آف کووننٹ ہے اس کی کوئی نشاندہی ہو چکی ہے، یا وہ ان کو مل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب وہ آرک آف کووننٹ ان کے پاس آ گیا ہے تو کسی بھی قسم کی جنگ سے وہ گھبرا نہیں رہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کی فتح ہونی لازمی ہے کیونکہ آرک آف کووننٹ ان کے پاس ہے۔ تو یہ بھی ایک کانسپیریسی تھیوری چل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو صاحب اور اسرائیل جو ہے وہ وار مونگرنگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا بیسیکلی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ وہ ریزنز ہیں، یہ وہ ریلیجس فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بیسس پر اسرائیل اسپیشلی نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ باوجود امریکن پریزیڈنٹ کی تھریٹس کے بھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں آنے والے وقت میں یہ باتیں جو ہیں یا یہ جو تھیریز ہیں یا یہ کانسیپٹ جو ہیں یہ کس حد تک جو ہے وہ سچ ثابت ہوتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ فار فردر اپڈیٹس آن نیشنل، ریجنل اینڈ گلوبل سینیریو۔